اب سوال میرا سمجھیے کہ بندوں کے ساتھ اچھا تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے، کس چیز کو قائم رکھے تو قائم رہتا ہے؟ ہاں بولے. امانت کو. اور امانت کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ سنسیئرٹی، یعنی دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا. اور اس کا کیا مطلب ہے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا؟ یعنی دونوں کے اکٹھا ہونے سے دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق یا ذمہ داریاں جو عائد ہوتی ہیں، چاہے وہ کہیں لکھی ہو یا نہیں لکھی ہو، ان کو پورا کرنا. جیسے ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہے، جیسے استاد اور شاگرد کے درمیان ہے، جیسے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ دکاندار اور گاہک کتنی دیر کے لیے ملتے ہیں باہم؟ بہت تھوڑی دیر کے لیے. نہیں، سارا دن وہی رہتے ہیں. آپ دکان پہ کچھ خریدنے جاتے ہیں تو وہی کہ جہاں یہ صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے تھوڑی دیر کا ایک بانڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں دونوں، یعنی دینے والا جو چیز دے رہا ہے وہ کس طرح دیتا ہے کہ اس میں دھوکہ نہ دے، یعنی خالص چیز دے، اصلی دے. اور جو ریٹرن قیمت کر رہا ہے وہ بھی کھوٹے سکے دیکھے نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. اسرائیلی لیڈر موشے دایان پیدائش 1915 نے اپنی آٹو بایوگرافی سوانح انگلی شائع کی جس کا نام ہے میری زندگی کی کہانی، دا اسٹوری آف مائی لائف. اسرائیل کے سابق وزیر جنگ نے اپنے حالات کے ذیل میں عربوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی اس نے عربوں کا بھی ذکر کیا ہے. غیر متحد عرب جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسانی معاشرے میں اختلاف نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اختلاف نہ ہو، وہ لازمی چیز ہے، وہ تو فطری ہے. تاہم یہ انتہائی طور پر ضروری ہے کہ اختلاف کو ٹکراؤ اور دشمنی تک نہ پہنچنے دیا جائے. اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجے میں ہو، یعنی سوچ میں ہو، اس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا. مگر جب اختلاف باہمی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بڑی کمزوری کسی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں. اسلام میں اتحاد اور اتفاق کو بے حد اہمیت دی گئی ہے. اس کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ وہ مسلم گروہ خدا کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے. حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کے تعین کا علم صرف اس لیے اٹھا لیا گیا کہ مدینہ میں 2 مسلمان باہم لڑ پڑے تھے. عبادہ بن صامت کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے کہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس روز ہے. اس وقت 2 مسلمان آپس میں ایک قرض کے بارے میں لڑ پڑے. آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دے دوں، مگر فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا. حافظ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی تفسیر یعنی سورۃ القدر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپس کا لڑائی جھگڑا لوگوں کو فائدے سے محروم کر دیتا ہے اور نفع بخش علم ان سے اٹھا لیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک رزق اس کو ملنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے کسی گناہ کی وجہ سے وہ رزق اس تک نہیں پہنچ پاتا. جس طرح ان 2 مسلمانوں کے لڑنے سے لیلۃ القدر کا صحیح تعین معلوم نہ ہو سکا، اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح 9 ذی الحج کا دن کتنا برکت والا دن ہے، اور اس دن کا روزہ جو ہے 1 سال پچھلے اور اگلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم دے دیا جاتا اور لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں. لیکن باہم جھگڑا جو ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ بہرحال انسان کو خیر سے محروم کرتا ہے، کیونکہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے باہم لڑنے جھگڑنے والے عربوں کو متحد کیا تھا. یہ اسلام کی برکت سے وہ ہوئے تھے. اور آج موشے دایان کہتا ہے کہ عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں، تو محض اسی وجہ سے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہی نہیں ہے، تو پریشانی کی بات نہیں ہے. اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو طریقہ ہے وہ تو شروع سے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیے رہتے. ذہنی اختلاف، کہ جب تک اختلاف ذہن میں رہتا ہے، سوچ میں، تو وہ کریٹیوٹی کا سبب بنتا ہے. یعنی انسان مختلف طریقے پر جب سوچتا ہے تو اس سے نئے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. یعنی ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ ایک مفید چیز ہے، لیکن آپس کے ٹکراؤ اور پھر اس ٹکراؤ کی وجہ سے انتقامی کاروائیاں اور تخریب کاری، یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہاں پر لکھا ہے اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجے میں ہو اس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا، مگر جب اختلاف باہمی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بڑی کمزوری کسی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں. اختلاف ذہن کی پیداوار ہوتا ہے نا، سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلے سوچ میں آتا ہے پھر اس کے بعد وہ عمل میں آتا ہے. تو اس کا علاج بھی ذہن کے اندر ہی ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا کہ ذہن کو وسعت دی جائے، ہر کسی بھی چیز کا ایک پہلو کے علاوہ اور پہلو بھی، یعنی براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ. ہم جب کوئی بھی ڈیسیژن لینے لگتے ہیں تو شارٹ سائٹڈ ہو کر وقتی فائدے نقصان دیکھتے ہیں اور بڑے فائدے نقصان بھول جاتے ہیں. عموماً ہماری یہ ویکنس ہوتی ہے کہ ہم بڑے فائدوں کے لیے کم کام کرتے ہیں، چھوٹے فائدوں کے لیے زیادہ کرتے ہیں. یہ ہماری ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے اور مسلم امہ کی آن دا ہول ایک بڑی آفت ہے کہ ہم خود غرض ہو کر جلدی ملنے والے فائدوں کو پریفر کرتے ہیں اور لانگ ٹرم پلاننگ یا لانگ ٹرم منصوبوں کے لیے کام کرنے میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ میرے مرنے کے بعد جس چیز کا نتیجہ نکلے گا مجھے کیا ملا کہ اس میں ہاتھ ڈالوں، مجھے تو وہ کام کرنا ہے جس کا مجھے کل ریٹرن مل جائے. یہیں پر
اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وسعت ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اگر وہ وسعت نہیں آئے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ عملی اقدام شروع کر دیں گے، یعنی اختلاف مخالفت میں بدلنا شروع ہو جائے گا. وسعت ذہن کی تو علم سے ہی آتی ہے. آج چھوٹے لیول پر بھی ہم دیکھیں، ایک گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، عموماً ماں باپ اس کی تعلیم و تربیت کی فکر سے زیادہ فکر کس چیز کی کرتے ہیں؟ اور شادی میں بھی سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرتے ہیں؟ کتنی بڑی آفت ہے. خود ہم اپنے پڑھنے کے لیے کتنی سیکریفائس کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتائی تھی چھوٹی سی بات کہ جب میرے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع آیا تو اس وقت ہمارے پاس کچھ پیسے تھے، یا تو ہم اسے تعلیم میں استعمال کرتے، یا اس وقت اسلام آباد میں ایک بہت اچھا پلاٹ مل رہا تھا، بہت ہی ایک آئیڈیل پلیس پر. اگر ہم اسے لے لیتے تو بعد میں کچھ پیسے جمع کر کے اس پہ ایک اچھا گھر بنا لیتے، بڑے اچھے طریقے سے وہاں رہتے. عام طور پر لوگ ایسے جو ہاٹ اسپاٹس ہوتے ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ جو ایک بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ کہ چاہتا ہے کہ چلو آج یہ لے لو، کل اس کو بیچ کے فلاں لے لو، پھر وہ لے لو، پھر اتنے پیسے بنا لو، پھر اتنے بنا لو، پھر اتنے بنا لو. تو اس وقت ہم نے اس پلاٹ کو لینے کی بجائے اس پیسے کو تعلیم کے لیے استعمال کیا. واپس آ کر اسلام آباد میں گھر تو نہیں ملا لیکن تعلیم کا کام کر لیا جس کے لیے وہ خرچ کیا تھا. تو آج بھی آپ کے سامنے مادیت اور اس کے درمیان ایک چوائس ہوتی ہے، بہت دفعہ ہوتی کہ آپ کو اپنے بچے کی یا بیٹی کی مثلا خاص طور پہ تعلیم میں خرچ کرنا ہے یا اس کے جہیز میں. تو ہم عموماً، یعنی میں ماسز کی بات کری، ماسز میں ٹرینڈ چونکہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ جہیز ہوگا، جتنی ظاہرداری زیادہ ہوگی، اتنا روب زیادہ پڑے گا، اتنا نام زیادہ، اتنا اچھا رشتہ آئے گا، اتنا اچھا گھر بنے گا، اتنے گھر میں لگژریز ہوں گی، اتنے ایسا اور ایسا ہوگا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ محدثین کی کچھ سٹوریز نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا. اور وہ کیا تھا، جیسے امام بخاری نے ایک دفعہ کتابیں لینے کی خاطر سب کچھ بیچ دیا، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے تک بیچ دیے، اور 2-3 دن اپنے سبق میں بھی حاضر نہ ہو سکے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے ایسا ڈریس نہیں تھا کہ جسے پہن کے وہ کلاس میں جا سکے، اپنا سطر ڈھانپ سکے. تو چھپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ جب تک کچھ اور بندوبست نہیں ہوتا. اور پھر وہ جو شاید بہت پہلے، میرا 5 سال ہو گئے اس لیکچر کو، جو میں نے ایک دفعہ جب آغاز ہوا تھا الہدا کا 17 جنوری کو یہاں پر پہلی کلاس تھی، تو اس میں میں نے ایک لیکچر میں بات کہی تھی. کچھ میں نے محدثین کے قصے بھی سنائے تھے کہ کس طرح کچھ لوگ جو تھے انہوں نے 5-5 ہزار کلومیٹر کا سفر پیدل کیا، اور بعض لوگ جو تھے ان کو خون کا پیشاب تک آیا کہ صحیح کھانے اور پینے کو ان کے پاس نہیں تھا، اور بعض لوگ سوکھے ٹکڑے پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے کہ جلدی جلدی کھائیں تاکہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کھانے پہ نہ استعمال ہو جائے. اور طرح طرح کی جو سیکریفائسز تھی علم کے لیے، اس کے میں نے کچھ واقعات تیار کیے ہوئے تھے کہ ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے تو لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں. تو یہ اس سے بھی کئی بے شمار سٹوریز بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی قربانیوں کی کہ جنہوں نے اپنے دنیاوی عیش و عشرت اور آرام کو آخری حد تک قربان کر کے علم کی خدمت کا کام کیا. تو اسی وجہ سے وہ دور مسلمانوں کے علمی عروج کا دور تھا، اور آج علمی زوال کا، کیونکہ علم کے لیے ہم قربانی کرنا چاہتے ہی نہیں. اور علم کبھی بدن کی راحت کے ساتھ، علم کبھی بھی یعنی نیند اور آرام اور مال کی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. یہ اللہ ہی ذہن میں ڈالتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تڑپ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کام کرنا، اور یہاں تک ذہن تیار ہو کہ ہر قیمت پہ کرنا ہے. جب تک یہ ذہن نہیں ہوتا کہ ہر قیمت پہ کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے کام.